ناظرین کرام، البرہان فی تفسیر القرآن میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تنوخہ کے ہمراہ روبیل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو شوال کے وسط میں بدھ کے دن سورج نکلنے کے بعد آنے والے عذاب کی خبر دی اور فرمایا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، چلو ہمارے ساتھ ہم قوم کو عذاب کی خبر سناتے ہیں۔ روبیل نے یہ سن کر کہا، اے یونس، آپ ایک حکیم و کریم نبی کی طرح اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں اور عذاب کے ٹلنے کا مطالبہ کریں۔ اللہ رب العزت تو ان کے عذاب سے غنی و بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور شفیق ہے۔ نہ اس سے آپ کو اللہ کے نزدیک کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ آپ کی منزلت میں اس کے نزدیک کوئی کمی آئے گی۔ پھر ممکن ہے کہ آپ کی قوم شاید کسی دن آپ پر ایمان لے آئے، پس آپ ان کے کفر و تکذیب پر صبر کریں اور مہربانی و شفقت سے پیش آئیں۔ جب تنوخہ نے دیکھا کہ روبیل عذاب کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے تو جذباتی انداز میں کہنے لگا، تمہارا برا ہو، کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، کیا تم بنی مرسل کو خبر دے رہے ہو؟ اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کی وحی کی ہے اور تم اللہ کے قول کو ٹھکرا رہے ہو؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے قول میں شک کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے گئے ہیں۔ روبیل نے تنوخہ کو جواباً کہا، خاموش ہو جاؤ، تم ایک عبادت گزار شخص ہو جو حکمت و دانائی سے عاری ہے۔ روبیل پھر حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہا، اے یونس، اگر اللہ نے آپ کی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو کیا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے یا بعض ہلاک ہوں گے اور بعض بچ جائیں گے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ روبیل کے اس سوال نے آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا اور وہ اللہ سے اپنے قوم کی معافی اور عذاب کی روک تھام کا سوچنے لگے۔ روبیل نے مزید کہا، اے یونس، شاید ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب نازل ہونے کا احساس ہو تو وہ توبہ استغفار کرنے لگ جائیں اور پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، بے شک وہ بہت ارحم الراحمین ہے، اور کیا معلوم اللہ عذاب کی خبر دینے کے بعد عذاب کو ان سے ٹال دے۔ جناب یونس علیہ السلام نے روبیل کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس سے چلے گئے اور تنوخہ ان کے پیچھے پیچھے ہوا۔ دونوں بستی کو اس کے حال پر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ یونس علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی نکلے تھے کہ دوبارہ واپس لوٹے اور بستی والوں کو عذاب الہی کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ شوال کے وسط میں بدھ کے روز سورج نکلنے کے بعد تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے آپ کی مزید تکذیب شروع کر دی اور ان کو برے طریقے سے علاقے سے باہر نکال دیا۔ جب یونس علیہ السلام اور تنوخہ بستی سے نکل گئے اور ان سے کچھ دور پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ قیام کیا اور بستی والوں پر عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے، جبکہ روبیل بستی میں ہی مقیم رہا۔ محمد بن مسعود اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اور تنوخہ کے چلے جانے کے بعد بستی والوں پر تنہا روبیل ان کے ہمراہ رہ گیا۔ جب ماہ شوال آیا تو روبیل ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں روبیل ہوں، تم پر نہایت شفیق اور رحیم ہوں۔ تم لوگوں نے عذاب الہی کا انکار کیا، لیکن اب تو شوال آ گیا ہے اور تمہارے نبی یونس اور تمہارے رب کے رسول نے تمہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ وہ تم پر اسی مہینے کے وسط میں بدھ کے روز سورج نکلنے کے بعد عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ذرا سوچو تو، عذاب آ گیا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ روبیل نے اپنے کلام سے انہیں ڈرایا اور ان کے قلوب میں عذاب کے نازل ہونے کا خوف بٹھایا۔ لوگ تیزی سے روبیل کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، اے روبیل، تم حکمت سے آشنا عالم ہو اور ہمیں جناب یونس علیہ السلام نے اطلاع دی تھی، لیکن تم بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ انتظار کرو اور جب اس مہینے کے وسط میں بدھ کی رات آئے تو سورج نکلنے سے پہلے تم سب چھوٹے چھوٹے بچوں، ضعیف بوڑھوں، مردوں اور خواتین اور تمام مویشیوں اور ان کے بچوں کو لے کر پہاڑ کے نیچے نالوں کے راستے میں جمع ہو جاؤ۔ بچوں کو
ماؤں سے جدا کر دو اور اسی طرح مویشیوں کے بچوں کو ان سے جدا کر دو۔ جب تم لوگ دیکھو کہ مشرق کی جانب سے زرد ہوائیں آ رہی ہیں تو اونچی اونچی چیخ پکار کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرو، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اوپر کر لو اور بارگاہ الہی میں کہو، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا، ہم اپنے ان گناہوں سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ و عذاب اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پس ہماری توبہ قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، پھر اس آہ و بکا و گریہ و فریاد سے بوریت اور تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں تضرع و آہ و زاری کرتے رہنا یہاں تک یا تو سورج حجاب میں چھپ جائے یا اس سے پہلے اللہ تمہارے اوپر سے عذاب کو ٹال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا کو جس عذاب سے ڈرایا تھا اس کی مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یعنی 3، 7 اور 40۔ ابن کثیر 3 کو ترجیح دیتے ہیں اور شاہ عبد القادر 40 کو۔ صحیفہ یوناہ میں بھی 40 دن مذکور ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن آپ کو نہ پایا۔ آپ انہیں اور زیادہ اندیشہ ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ و استغفار کی، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر بھی کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اس مقام پر ناظرین کرام ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق تھا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ہی اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔